السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء سے میں مخاطب ہوں علم صرف کے حوالے سے۔ عزیز طلباء، یہ بات اہمیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے کہ فعل ثلاثی مجرد میں سے جو افعال لازم ہوں تو ان کو متعدی بنانے کے لیے 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں استعمال کر کے متعدی بنایا جاتا ہے، خاص طور پر باب افعال بنا کر حمزہ تعدیہ کے ساتھ، اور نمبر 2 باب تفعیل میں لے جا کر عین کلمے کی تکرار کے ساتھ، اور باب تفعل میں لے جا کر فعل ثلاثی مجرد کو متعدی بنایا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب ان ابواب میں نہ لے جائیں متعدی بنانے کے لیے تو فعل ثلاثی مجرد کے بعد یا با حرف جر کا صلہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ذہب اللہ بنورہم، یا علی حرف جر کا صلہ لایا جاتا ہے، مررت علیہ، یا مر فلان بفلان۔ اور یہ نظریہ غلط ہے کہ باب افعال اور باب تفعیل وغیرہ، باب تفعل وغیرہ جو بنیادی طور پر خود ہی متعدی ہوتے ہیں، ان کو حرف جر کے ذریعے یا کسی بھی صلے کے ذریعے متعدی بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ اگر کوئی حرف آ رہا ہے تو پھر وہ دیگر معانی کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے باب افعال کو لازم اس وقت جانا جاتا ہے جب وہ خاصیات ابواب میں سے اس کا خاصہ بلوغ ہو یا حینونت ہو، یا مبالغے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، تو اس وقت باب افعال لازم استعمال ہوتا ہے۔ آگے صلہ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ثلاثی مجرد کے لازم ابواب کا خاصہ ہے کہ ان کو متعدی بنانے کے لیے یا تو ثلاثی مزید فی کے ابواب میں استعمال کیا جاتا ہے، یا حرف جر کا با یا اعلیٰ حرف جر کا صلہ لا کر اسے متعدی بنایا جاتا ہے۔ یہ پکا قاعدہ ہے، اور جو اس کے خلاف زائد علم دینے کے دعوے سے جو لوگ رہنما بننے کی کوشش کرتے ہیں اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط نظریے پر ہیں۔ انہیں اپنے نظریے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے اور اضافی مطالعہ کرنا چاہیے، ورنہ عربی لغت میں ہم بہت خطا کھا کر طلباء کو صحیح رہنمائی سے محروم کیا جانا عمل میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔